عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر او قال غیرہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، کوئی مومن آدمی، کوئی مومن شوہر اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی بات، کوئی چیز، کوئی صفت اس عورت میں ایسی ہو جو اس کو پسند نہ ہو تو کوئی صفت اس میں ایسی ہوگی جو اس کو پسند آئے گی۔ یعنی اگر کوئی بات اس عورت میں ایسی ہو جس سے اس آدمی کو نفرت ہو تو یہ بھی بات ہے کہ اس میں کوئی خوبی بھی ایسی ہوگی جس کی بنیاد پر وہ اس کو پسند آئے گی۔ اسلامی معاشرے کے اعتبار سے اور گھر کے اعتبار سے یہ ایک بہت اہم نصیحت ہے۔ چاہے معاملہ بیوی شوہر کا ہو، چاہے معاملہ دینی کام کرنے والی دو بہنوں یا دو بھائیوں کا ہو، یا اسی طرح سے دو دوستوں کا ہو، انسان میں کمیاں ہوتی ہیں اور ہر انسان کے اندر اوصاف کے اعتبار سے کمیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر آدمی کامل ہو، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ایک انسان اپنے بھائی یا اپنے دوست یا کوئی شخص اپنی بیوی کے سلسلے میں، یا اسی طرح سے کوئی بیوی اپنے شوہر کے سلسلے میں اگر یہ چاہے کہ وہ کامل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہر انسان کامل کی طلب کرے تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ یہاں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ اچھے طور پر کیسے رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، اگر کوئی بات ناپسندیدہ اس میں ہے تو پسند ہونے والی باتیں بھی اس میں ہوں گی، اگر کوئی کمی اس میں ہے تو کوئی خوبی بھی اس میں ہوگی۔ اس حدیث سے اصول ملتا ہے کہ معاشرے میں افراد کو آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ رکھیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ یقینی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان دوسرے انسان کی خوبیوں پر نگاہ رکھے تو اس طرح کا عمل، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا، آپس میں تعلقات کو باقی رکھتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک دوسرے کی کمیوں پر نگاہ ہو، اگر ایک دوسرے کی کوتاہیاں، خرابیاں اور ایک دوسرے کے عیب اور ڈیفیکٹس پر نگاہ ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث میں شوہر کے لیے ایک خاص نصیحت ہے۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ بیوی کو یہ نصیحت نہیں کی گئی، حالانکہ تعلقات کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی یہ نصیحت ہو، لیکن اصلاً شوہر کے لیے بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ پچھلے معاشرے میں بھی اور اس معاشرے میں بھی آج بھی عام طور سے معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی میں کوئی کمی ہو تو شوہر اس کے ساتھ سختی کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے لگتا ہے۔ اکثر اوقات شوہر میں کمی ہوتی ہے، لیکن عورت چونکہ سماج میں کم سمجھی جاتی ہے
اس لیے ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ صرف عورت کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر لیتی ہے۔ ہاں، اس شوہر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیوی میں ہوتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً وہ بدسلوکی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ مار پیٹ تک اتر آتا ہے۔ لہذا خاص طور سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اس بات کی نصیحت کی ہے۔ اس حدیث سے داعیوں کے لیے بھی ایک خاص نصیحت ملتی ہے، وہ یہ کہ آپس میں دو بھائی، دیندار بھائی جو دعوتی میدان میں ساتھ میں لگے ہیں، یا اسی طرح سے دو بہنیں جو دعوتی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کچھ نہ کچھ بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے، ایک کی کوئی بات دوسرے کو پسند نہیں آتی ہے، اور اس بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اصول دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ آپسی تعلقات درست رہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں پر، بھلائیوں پر اور ان کے کمالات پر، اچھی صفات پر نگاہ رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہ کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ لہٰذا اگر کسی میں کوئی کمی سامنے آ جائے تو اگر وہ کمی انسانی اوصاف کے اعتبار سے ہے تو اس کمی کو نظر انداز کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ کمی دینی اعتبار سے ہے، وہ گناہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، تو پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اس میں فرق آپ یاد رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک شوہر دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی میں کوئی ایسی کمی ہے، مثلا چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت نہیں ہے، یا اسی اعتبار سے دنیا کے کام کرنے میں تھوڑی اس میں کمزوری ہے، یا اسی طرح سے کچھ اور عیب اس کے اندر ہیں، اس کی زبان میں لکنت ہے، صاف طور سے بات نہیں کر پاتی ہے۔ اب ایسی کوئی کمی جو اس کو اس کی بیوی میں دکھائی دیتی ہے تو یہ پیدائشی طور پر خلقت کے اعتبار سے کمی ہے۔ ایسی کمی کو اگر وہ نظر انداز کر دے اور اس کی کسی خوبی پر نگاہ رکھے کہ وہ بیوی اس سے محبت کرنے والی ہے، یا اسی طرح سے اس کے ساتھ میں خدمت کا معاملہ اس کا ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، یا اسی طرح سے اس کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، دکھ درد میں اس کے ساتھ جمی رہتی ہے، اگر اس طرح کا معاملہ وہ اپنی بیوی میں دیکھتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ ان خوبیوں کی بنیاد پر اس کی ان کمیوں کو نظر انداز کر دے جو اس میں موجود ہیں۔ پھر اگر وہ خوبصورت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر اس کی زبان صاف نہیں ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں دوسرے اوصاف اپنی جگہ باقی ہیں۔ اسی طرح سے عورت کو بھی چاہیے کہ اس شوہر کے سلسلے میں دیکھے کہ اس کے اندر اخلاقی اوصاف کتنے اعلیٰ ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اس میں کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہے جو کمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نظر انداز کرے۔ ہاں، لیکن دینی اعتبار سے اگر کوئی گناہ کی بات دکھائی دیتی ہے تو بیوی اور شوہر اور بھائی بھائی اور دوست ہر ایک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو گناہوں سے منع کریں۔ لہٰذا اس حدیث میں ایک بہت ہی اونچا اصول باہمی تعلقات کے درست رکھنے کے لیے، آپسی محبت کے برقرار رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی قدر کو بڑھانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ ایک انسان جب دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کی قدر دل میں بڑھ جاتی ہے، اس کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر عیوب پر نگاہ رکھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کی غیبت کرنے لگتا ہے، اس کو حقیر جاننے لگتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں اس سے بدسلوکی تک معاملہ پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت ہی عمدہ اصول ہے کہ مسلمان آپس میں اور خاص طور سے بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔